شام کا دھندلکا کراچی کے ساحلی علاقے پر تیزی سے گہرا ہو رہا تھا۔ فضا میں سمندری ہوا کے ساتھ آنے والی بارش کی نم بو رچی ہوئی تھی۔ 17ویں منزل کے شیشے دار دفتری کیبن میں کھڑا شہریار شاہ باہر پھیلے بادلوں اور روشنیاں چمکاتے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ 35 سالہ شہریار شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا واحد وارث اور با اختیار چیئرمین تھا، ایک ایسا شخص جس کی سنجیدگی، خود اعتمادی اور تیز ترار کاروباری بصیرت سے پورا کارپوریٹ ہٹتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سرد اور غیر جانبدارانہ تاثر رہتا تھا، جیسے دنیا کی کسی خوشی یا غم کا اس پر اثر نہ ہوتا ہو۔ لیکن آج دفتر سے نکلتے ہوئے اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اپنی سیاہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو گھر جانے کی ہدایت دی۔ گاڑی جوں ہی گلشن اقبال کے مصروف راستے پر مڑی، اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم تھا اور پانی کا بہاؤ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ایک پرانے اسٹاپ کے قریب شہریار کی نظر ایک عورت اور ایک چھوٹے بچے پر پڑی۔ عورت نے سر پر پرانی چادر لپیٹ رکھی تھی اور بچے کو بارش کے پانی سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بچہ جو بمشکل 5 سال کا لگتا تھا، ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا اور اس کی چھوٹی سی پلاسٹک کی گاڑی پانی میں بہہ گئی تھی۔ عورت بچے کو سنبھالتے ہوئے پانی میں ہاتھ مار کر وہ کھلونا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی اور معصومانہ بے کسی صاف ظاہر تھی۔ شہریار نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ سر؟ ڈرائیور نے حیرت سے پیچھے دیکھا۔ گاڑی روکو اسلم، شہریار نے دھیمی لیکن ٹھوس آواز میں کہا اور چھتری کھول کر نیچے اتر آیا۔ جب شہریار ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ صرف کھلونے کے ضائع ہونے کا دکھ بلکہ زندگی کی تلخیوں کا ایک لمبا سایہ بھی۔ آپ لوگ اس طوفانی بارش میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شہریار نے چھتری ان کے سر پر تانتے ہوئے پوچھا۔ عورت نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں خاندانی وقار، غیرت اور ایک خوف سا تیر گیا۔ وہ 27 سالہ زویا تھی، جس کے چہرے کی معصومیت اور سادگی پر وقت کے غموں نے گہرے نقش چھوڑے تھے۔ وہ میرے بچے کا کھلونا پانی میں بہہ گیا۔ زویا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی۔ انکل، میری لال گاڑی چلی گئی۔ بچے نے روتے ہوئے شہریار کا دامن تھام لیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اتنی سچائی تھی کہ شہریار کا سخت دل لمحہ بھر میں موم ہو گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم دوسری گاڑی لے لیں گے۔ شہریار نے زندگی میں پہلی بار کسی بچے سے اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی تیز بارش میں اس بچے کے ساتھ کھڑا رہنا خطرناک ہے۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ زویا نے فوری انکار کیا۔ اس کا لہجہ محتاط اور خوددار تھا۔ یہ وقت ضد کا نہیں ہے، دیکھیے بچہ کانپ رہا ہے، شہریار نے حتمی انداز میں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ زویا نے بچے کی حالت دیکھی، اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور بچے کو گود میں لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف بارشوں کی بوندوں کا چھت سے ٹکرانے کا شور شامل تھا۔ شہریار گاڑی کے ڈیش بورڈ کی شیشے سے زویا کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی، اس کی نظریں اپنے بچے پر جمی ہوئی تھیں، جب گاڑی کی حرارت اور آرام دہ نشست کی وجہ سے کچھ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ شہریار نے سناٹے کو توڑتے ہوئے بچے سے پوچھا۔ بچے نے شہریار کو غور سے دیکھا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ یہ اجنبی قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ میرا نام اذان ہے۔ اور آپ کون ہیں؟ بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ میں شہریار ہوں۔ اذان چپ رہتے ہیں بیٹا، زویا نے دھیمے سے ٹوکا۔ اس کی آواز میں جھجک اور حیا کی واضح جھلک تھی۔ کوئی بات نہیں، بچے بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، شہریار نے کہا۔ پھر اس نے آئینے میں زویا کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ زویا نے پتہ بتایا، ایک متوسط اور پرانے محلے کا ایڈریس تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ وہ ایک عام غریب یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا شوہر؟ شہریار کی زبان سے یہ سوال بلا ارادہ نکل گیا۔ زویا کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ میرے پاپا تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اذان نے زویا کے بولنے سے پہلے ہی معصومیت سے جواب دیا۔ میرے پاپا تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اذان نے زویا کے بولنے سے پہلے ہی معصومیت سے جواب دے دیا۔ وہ اب بادلوں کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہیں۔ شہریار کو اپنے سوال پر شدید ندامت ہوئی۔ اس نے شیشے سے دیکھا کہ زویا کی آنکھوں کا گوشہ بھیگ چکا تھا، لیکن اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور ایک بھی آنسو گرنے نہ دیا۔ اس کی اس خودداری اور خاموش ضبط نے شہریار کے دل میں احترام کا ایک گہرا جذبہ پیدا کر دیا۔ جب گاڑی زویا کے گھر کے باہر رکی تو
بارش کافی حد تک ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا پرانا لیکن صاف ستھرا مکان تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، زویا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں رسمی شکریہ کے ساتھ ساتھ ایک بوجھل پن بھی تھا، جیسے وہ جلد سے جلد اس امیر اجنبی کے احسان سے نکلنا چاہتی ہو۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ شہریار نے ایک وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر کبھی بھی کسی مدد کی ضرورت ہو۔ زویا نے کارڈ کو دیکھا لیکن اسے چھوا نہیں۔ ہمیں اللہ کے سوا کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ اذان کا ہاتھ تھامے گاڑی سے اتر گئی اور گلی کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ شہریار کافی دیر تک اس کے پرانے دروازے کو تکتا رہا، جہاں ایک عجیب سی پراسرار سادگی اور غیرت مندانہ سچائی چھوڑی گئی تھی۔ زویا نے گھر کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ چھوٹا سا صحن تھا جس کے کونے میں ایک پرانا پودا لگا ہوا تھا۔ اس کا سسرالی ماحول حد درجے روایتی اور کٹھن تھا۔ 2 سال پہلے اس کا شوہر حمزہ ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ حمزہ ایک سادہ کلرک تھا اور اس کے جانے کے بعد زویا کی زندگی تاریک ہو گئی تھی۔ سسرال والوں نے اسے منحوس گردانا اور اسے صرف ایک خدمت کار کی حیثیت سے گھر میں رہنے دیا تاکہ اذان بڑا ہو سکے اور ان کا نام روشن کرے۔ کہاں رہ گئی تھی زویا؟ صحن میں بیٹھی اس کی ساس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بارش ہو رہی تھی تو کیا بازار میں بیٹھ گئی تھی؟ اور یہ اذان کے کپڑے اتنے گیلے کیوں ہیں؟ اماں جی، وہ بازار کے پاس اچانک تیز بارش آ گئی تھی، اذان کا کھلونا بھی گر گیا تھا۔ زویا نے لرزتی آواز میں صفائی دی۔ کھلونا؟ روز تم لوگوں کے نئے ڈرامے ہوتے ہیں۔ پیسے دربار پر لگاتی ہو اور پھر کہتی ہو خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کے جیٹ راشد نے کمرے سے نکلتے ہوئے طنز کیا۔ اگر سلائی کا کام صحیح نہیں کر سکتی ہو تو بتا دو، ہم تمہیں سنبھالنے کے پابند نہیں ہیں۔ زویا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی قسم کا جواب اس کے لیے اور اس کے بچے کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے گا۔ وہ اذان کو لے کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں اکیلے بیٹھ کر اس نے اذان کے کپڑے بدلے اور اسے بستر پر لٹایا۔ امی، وہ انکل بہت اچھے تھے نا؟ اذان نے سوتے سوتے پوچھا۔ ان کی گاڑی بھی بہت بڑی تھی۔ زویا نے اذان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا، بڑے لوگ اور امیر لوگ ہمارے جیسے نہیں ہوتے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ہماری دنیا اور ان کی دنیا بہت الگ ہے۔ دوسری طرف شہریار اپنے عالی شان بنگلے کے وسیع و عریض مطالعے کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل اس زویا نامی عورت کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس کے چہرے کا وقار، اس کے لہجے کی تلخی اور خودداری اس کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ شہریار کی دنیا میں لوگ پیسوں کے لیے جھکتے تھے، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے منتیں کرتے تھے، لیکن اس عورت نے اس کی پیشکش کو ایسے ٹھکرا دیا تھا جیسے وہ کوئی بے معنی چیز ہو۔ کون ہو تم زویا؟ شہریار نے خود سے سوال کیا۔ دن گزرتے گئے۔ شہریار اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے ذہن سے اس بیوہ اور اس کے معصوم بچے کا نقش مٹ نہ سکا۔ اس نے اپنے سیکریٹری کو اس محلے اور اس خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ہدایت دی، کسی غلط مقصد سے نہیں بلکہ صرف اس بے نام بے چینی کی وجہ سے جو اس کے دل میں جم گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد شہریار کا ادارہ ایک سماجی ویلفیئر پروگرام کے تحت نچلے طبقے کی خواتین کو روزگار فراہم کرنے کی اسکیم کا افتتاح کر رہا تھا۔ یہ اسکیم شاہ فاؤنڈیشن کے تحت چلائی جا رہی تھی، جہاں سلائی، کڑھائی اور دستکاری کے کام سے وابستہ خواتین کو مناسب رقم دی جاتی تھی۔ افتتاحی تقریب کے بعد شہریار نے پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ ہال کا دورہ کیا۔ وہاں مختلف علاقوں سے آئی ہوئی خواتین اپنے کام کا نمونہ دکھا رہی تھیں۔ ایک کونے میں شہریار کے قدم رک گئے۔ ایک سادہ سی کاٹن کی قمیض پہنے، ہاتھ میں کپڑے کا نمونہ لیے زویا کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ چھوٹا اذان بھی ایک کرسی پر بیٹھے کاغذ پر پینسل سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ زویا مینیجر سے انتہائی عاجزی سے بات کر رہی تھی۔ سر، میں گھر پر سلائی کا کام کرتی ہوں۔ مجھے اگر یہ کڑھائی کا آرڈر مل جائے تو میں وقت پر پورا کر دوں گی۔ مجھے اپنے بچے کے اسکول کی فیس دینی ہے۔ مینیجر نے سخت لہجے میں کہا۔ بی بی، ہمارے پاس پہلے ہی بہت درخواستیں ہیں۔ آپ کے پاس کوئی باقاعدہ تجربہ کی سند ہے؟ سند تو نہیں ہے، لیکن آپ میرا کام دیکھ لیں۔ زویا کی آواز میں التجا تھی۔ شہریار خاموشی سے آگے بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے عارف؟ شہریار نے روبدار آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں سر، یہ بی بی آرڈر مانگ رہی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی تجربہ نامہ نہیں ہے۔ زویا نے آواز پہچان کر نظر اٹھائی۔ جب اس نے شہریار شاہ کو وہاں سوٹ بوٹ میں اپنے تمام عملے کے ساتھ کھڑا دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ وہی بارش والا شخص تھا۔ ان کے کام کا نمونہ دکھاؤ، شہریار نے مینیجر سے کہا۔ مینیجر نے کپڑا شہریار کے ہاتھ میں دیا۔ شہریار نے نہایت نفاست سے کی گئی کڑھائی کو دیکھا۔ اس کے کام میں ایک فنکارانہ صفائی تھی۔ یہ کام بہترین ہے، شہریار نے زویا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ عارف،
ان کو کپڑوں کا ڈیزائننگ اور کڑھائی کا مرکزی کانٹریکٹ دو اور ان کی اجرت مارکیٹ کے معیار سے 10% زیادہ ہونی چاہیے۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں سر، مجھے کوئی خاص رعایت نہیں چاہیے، میں صرف اپنے حق کی محنت چاہتی ہوں۔ شہریار نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب بھی وہی غیرت اور خودداری چمک رہی تھی۔ یہ کوئی رعایت نہیں ہے بی بی، شہریار نے سنجیدگی سے کہا، یہ شاہ انڈسٹریز کا معیار ہے۔ اگر کام اچھا ہوگا تو اجرت بھی اچھی ملے گی، اگر کام خراب ہوا تو کانٹریکٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ زویا خاموش ہو گئی، اس کی دلیل کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکی۔ انکل، اچانک اذان نے شہریار کی ٹانگ کو چھوا۔ آپ وہی لال گاڑی والے انکل ہیں نا؟ شہریار کے چہرے کا سخت تاثر لمحے بھر میں پگھل گیا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نیچے جھک کر اذان کو گود میں اٹھا لیا۔ ہاں بیٹا، میں وہی انکل ہوں۔ اور آپ کا وہ نیا کھلونا کہاں ہے؟ امی نے نیا کھلونا نہیں لے کر دیا، امی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اذان نے انتہائی معصومیت سے حقیقت بیان کر دی۔ زویا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اذان کو نیچے اتارا۔ اذان، بڑوں کے سامنے یوں نہیں بولتے۔ معاف کیجیے گا سر۔ کوئی بات نہیں، شہریار نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں زویا کے چہرے کی لکیروں میں پھیلے درد کو پڑھ رہی تھیں۔ اس دن کے بعد سے زویا کو شاہ فاؤنڈیشن سے باقاعدگی سے کام ملنے لگا۔ اس کی مالی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے لیے اچھے کپڑے اور پراپر اسکول کی فیس ادا کرنے کے قابل ہو گئی۔ لیکن سسرال والوں کا رویہ مزید تلخ ہو گیا۔ اتنی جلدی اتنا بڑا آرڈر کیسے مل گیا؟ راشد نے ایک شام زویا پر طنز کیا۔ ضرور کوئی چکر ہے، ایک بیوہ عورت کا یوں روز باہر جانا اور اتنے پیسے لانا، محلے والے باتیں بنا رہے ہیں۔ زویا کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جیٹ جی، میں محنت کرتی ہوں، رات بھر جاگ کر سلائی کرتی ہوں، اللہ سے ڈریں، مجھ پر غلط الزام نہ لگائیں۔ زبان چلاتی ہے؟ بیگم شفیقہ نے چیخ کر کہا۔ اگر زیادہ پر نکل آئیں تو اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ ہم اپنے مرحوم بیٹے کی عزت کو یوں نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ زویا اپنے کمرے میں جا کر زاروں قطار روئی۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی ڈھال بنتا۔ اگلے دن زویا کام کے سلسلے میں شاہ فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس گئی۔ وہاں پروسیسنگ کے دوران اسے پتہ چلا کہ اسے کچھ دستاویزات پر دستخط کے لیے چیئرمین یعنی شہریار شاہ کے کیبن میں جانا پڑے گا۔ جب وہ 17ویں منزل پر پہنچی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عالی شان فرنیچر اور شیشے کے کیبن نے اسے اپنی غربت کا احساس دلا دیا۔ آئیے زویا صاحبہ، شہریار نے اپنے ڈیسک سے سر اٹھا کر کہا۔ اس نے زویا کے اتپت چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو فوراً نوٹ کر لیا۔ زویا نے خاموشی سے فائلیں ڈیسک پر رکھی۔ دستخط یہاں کرنے ہیں، اس نے اشارہ کیا۔ شہریار نے دستخط کیے، پھر پین نیچے رکھ کر زویا کو دیکھا۔ آپ پریشان ہیں زویا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ میں انسانوں کے چہرے پڑھنا جانتا ہوں، شہریار نے کہا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ سر، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، زویا نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ آپ صرف میرے سیٹھ ہیں اور میں آپ کی ایک مزدور، براہ کرم میری ذاتی زندگی میں دخل نہ دیں۔ شہریار حیران رہ گیا۔ اس کی آرا کو ذرا سا ٹھوکر لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں زویا کے لیے احترام مزید بڑھ گیا۔ وہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو کسی امیر آدمی کے رحم و کرم پر جینا پسند کرتی۔ معاف کیجیے گا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا مقصد آپ کی توہین کرنا نہیں تھا، میں صرف ایک انسان ہونے کے ناطے پوچھ رہا تھا۔ زویا نے فائل اٹھائی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی وہ ہال میں پہنچی اسے چکر آیا اور وہ غش کھا کر گر پڑی۔ جب زویا کی آنکھ کھلی تو وہ ایک انتہائی خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں تھی۔ سامنے شہریار تشویشناک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ایک لیڈی ڈاکٹر اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ بی پی بہت لو ہے اور شدید کمزوری اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ انہیں خوراک کا اور آرام کا سخت خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شہریار نے ڈرپ کا سٹینڈ قریب کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا نا؟ شہریار نے سرزنش والے لہجے میں پوچھا۔ زویا نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے گھر جانا ہے، اذان اسکول سے واپس آنے والا ہوگا۔ شٹ اپ اینڈ سٹ ڈاؤن، شہریار کی روبدار آواز نے زویا کو وہیں جمنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ ہل بھی سکیں، اور اذان کی فکر نہ کریں، میں نے اپنے ڈرائیور کو بھیج کر اسے اسکول سے منگوا لیا ہے، وہ نیچے میری سیکرٹری کے پاس جوس پی رہا ہے۔ زویا نے شہریار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور تشویش کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہیں؟ زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ لوگ باتیں بناتے ہیں سر، ایک بیوہ کی عزت شیشے کی طرح ہوتی ہے، ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ شہریار زویا کے قریب ہوا۔ اس کا قد اور اس کی شخصیت زویا پر حاوی ہو رہی تھی۔ لوگوں کی پرواہ وہ کرتے ہیں زویا جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا،
شہریار نے دھیمی گہری آواز میں کہا، اور عزت شیشے کی نہیں کردار کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کردار سچا ہے تو کوئی دنیا کا شخص آپ کو توڑ نہیں سکتا۔ اس لمحے کیبن کا دروازہ کھلا اور اذان اندر بھاگتا ہوا آیا۔ امی، امی، دیکھو انکل نے مجھے کیا دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نئی چمکتی ہوئی ریموٹ کنٹرول لال گاڑی تھی۔ اذان زویا کے بستر پر چڑھ گیا اور اس کے گال کو چوم لیا۔ امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ زویا نے اذان کو سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ شہریار نے ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کے سینے میں ایک ویران گوشہ عرصے بعد روشنی سے بھر رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، یہ محبت کے شعلے کی پہلی چنگاری تھی جو اس کے بنجر دل میں روشن ہو چکی تھی۔ شہریار کی والدہ بیگم ثریا شاہ ایک انتہائی مغرور اور روایتی خاتون تھی۔ ان کا تعلق ایک قدیم نوابی خاندان سے تھا اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کسی بڑے کاروباری یا نوابی گھرانے میں کرانا چاہتی تھی۔ شہریار کے رویے میں تبدیلی ان سے چھپی نہ رہ سکی۔ شہریار کا راتوں کو دیر سے آنا، زویا کے کام کا جائزہ لینے کا بہانہ بنا کر اکثر فاؤنڈیشن کا دورہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر اذان کے لیے مہنگے کھلونے بھیجنا، یہ سب باتیں بیگم ثریا تک ان کے ایک بااعتماد ملازم کے ذریعے پہنچ چکی تھی۔ ایک شام جب شہریار گھر لوٹا، بیگم ثریا ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شہریار، بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ شہریار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا۔ جی امی، فرمائیے۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تم کسی غریب اور بیوہ عورت پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہو رہے ہو؟ شہریار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ امی، وہ ہمارے فاؤنڈیشن کی ایک محنت کش خاتون ہے، میں صرف ایک ضرورت مند کی مدد کر رہا ہوں۔ ضرورت مند؟ ثریا بیگم نے طنز کیا۔ شہریار، تم میرے بیٹے ہو، تم کسی عورت کی چالاکی کو ہمدردی کا نام دے رہے ہو۔ ایک بیوہ عورت جس کا ایک بچہ بھی ہے، وہ تم جیسے ارب پتی کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہریار ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تیرنے لگے اور آواز میں غصے کی شدت آ گئی۔ بس کریں امی، زویا کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہ کہیے گا۔ وہ ایک انتہائی با کردار، خوددار اور پاک دامن عورت ہے جو اپنے بچے کے لیے دن رات محنت کرتی ہے۔ اس نے مجھ سے کبھی 1 روپیہ نہیں مانگا۔ ثریا بیگم شہریار کا شدید رد عمل دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ان کا بیٹا جو کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولا تھا، آج ایک معمولی عورت کے لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ شہریار، کیا تم اس عورت سے؟ ان کی آواز میں خوف جھلکا۔ میں زویا کو پسند کرتا ہوں، شہریار نے صاف اور نڈر آواز میں اعتراف کیا، اور اگر زندگی میں کبھی شادی کی تو صرف اسی سے کروں گا، ہرگز نہیں۔ ثریا بیگم نے چیخ کر کہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاہ خاندان کی بہو ایک غریب بیوہ بچے والی عورت کبھی نہیں بن سکتی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ شہریار نے خاموشی سے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے، لیکن اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ ادھر زویا کے گھر میں حالات زہر آلود ہو چکے تھے۔ راشد اور اس کی ماں نے زویا کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ تم اب کہیں نہیں جاؤ گی؟ راشد نے زویا کا سلائی کا سامان اٹھا کر صحن میں پھینک دیا۔ تمہاری وجہ سے محلے میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے تم سیٹھ کے ساتھ گھومتی ہو، کوئی کہتا ہے تم نے اپنا دین ایمان بیچ دیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، زویا نے روتے ہوئے کہا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بکواس بند کرو، راشد نے اس کا بازو مروڑ کر دھکا دیا۔ زویا زمین پر جا گری۔ اذان روتا ہوا اپنی ماں کے اوپر گر گیا اور اسے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری امی کو مت مارو، بدتمیز انکل، اذان نے غصے میں چیخ کر راشد کی ٹانگ پر مکہ مارا۔ راشد نے تیش میں آ کر اذان کو بھی دھکا دے دیا۔ اذان! زویا کی چیخ فضا میں گونجی۔ اس نے اپنے خون میں لت پت لختے جگر کو سینے سے لگایا۔ اس کا صابرانہ دل اب بپھر چکا تھا۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچے پر ظلم نہیں۔ بہت ہو گیا۔ زویا نے آنکھوں میں شعلے لیے راشد اور اپنے سسرال کو دیکھا۔ آج کے بعد اگر تم لوگوں نے میرے بچے کو چھوا بھی تو میں پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گی۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جا، دفع ہو جا، بیگم شفیقہ نے چیخ کر کہا۔ ہمیں بھی تم جیسے منحوس کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا نے خون سے لت پت اذان کو گود میں اٹھایا، اپنے چند ضروری کپڑے ایک پرانے تھیلے میں ڈالے اور اس ظالم گھر سے باہر نکل آئی۔ رات کے اندھیرے اور ہلکی بارش میں وہ سڑک کے کنارے پیدل چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور بچے کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا سوائے ایک ذات کے۔ اور پھر اس کے ہاتھ نے اپنے پرانے پرس سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا جو شہریار شاہ کا تھا۔ شہریار اپنے کیبن میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا جب اس کا پرسنل فون بجا۔ نمبر نامعلوم تھا۔ ہیلو سر، میں زویا۔ دوسری طرف سے زویا کی ہچکیوں سے بھری آواز آئی۔ شہریار ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ زویا،
کیا ہوا؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سر، اذان کا سر پھٹ گیا ہے، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھے اپنا ایڈریس بتائیں فوراً۔ شہریار کی آواز میں بوکھلاہٹ اور فکر کی شدید لہر تھی۔ 10 منٹ کے اندر شہریار کی گاڑی زویا کے بتائے ہوئے ایک چھوٹے سے ہسپتال کے باہر رکی۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا اور ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ وہاں زویا ایک بینچ پر بیٹھی اپنے کپڑوں پر لگے بچے کے خون کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر اندر اذان کو پٹیاں کر رہے تھے۔ شہریار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے زویا کے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ زویا، میں آ گیا ہوں، اب آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، شہریار نے انتہائی نرمی اور چاہت سے کہا۔ زویا نے شہریار کو دیکھا اور اپنے تمام ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ شہریار کے شانوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہریار کا دل تڑپ اٹھا، سفارش اور تحفظ کے ایک شدید احساس سے۔ اس نے اپنے بازوؤں کا گھیرا زویا کے گرد تنگ کر لیا۔ میں تمہیں اب کبھی کسی کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گا زویا، کبھی نہیں، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ اذان اب خطرے سے باہر ہے اور زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ جب اذان کو ڈسچارج کیا گیا تو شہریار نے زویا کا سامان اٹھایا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زویا نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میرے ایک ذاتی اپارٹمنٹ میں، شہریار نے حتمی انداز میں کہا، جہاں آپ اور اذان مکمل طور پر محفوظ رہیں گے اور کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن سر، میں وہاں کیسے؟ آپ میری عزت ہیں زویا، شہریار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اپنے حق کے لیے لڑنا میں آپ کو سکھاؤں گا۔ شہریار کا اپارٹمنٹ شہر کے ایک پرسکون اور محفوظ علاقے میں واقع تھا۔ یہ کشادہ، روشن اور جدید سہولیات سے آراستہ گھر تھا۔ زویا اور اذان کو وہاں منتقل ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ شہریار خود وہاں نہیں رہتا تھا، لیکن وہ روز شام کو اذان کو دیکھنے اور زویا کی خیریت دریافت کرنے آتا تھا۔ ہر روز شام کو اذان دروازے پر کھڑا ہو کر شہریار کا انتظار کرتا۔ انکل آ گئے، اذان خوشی سے چیختا اور شہریار کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا۔ شہریار اسے گود میں اٹھاتا، اس کے لیے پھل، کھلونے اور اسکول کی کتابیں لاتا۔ وہ دونوں گھنٹوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بلاک سے عمارتیں بناتے اور کاروں کی ریس لگاتے۔ زویا کچن سے چائے بناتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی اور اس کے بنجر دل میں پہلی بار امید کی کونپلیں پھوٹنے لگی۔ اس نے دیکھا تھا کہ شہریار جیسا مغرور ارب پتی اس کے بچے کے سامنے کیسے ایک بچہ بن جاتا تھا۔ وہ اذان کی ہر فضول بات کو غور سے سنتا، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ ایک شام چائے کا کپ شہریار کے سامنے رکھتے ہوئے زویا نے دھیمی آواز میں کہا، آپ اذان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس نے اتنے عرصے میں اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں کی جتنی اب وہ آپ سے جڑ گیا ہے۔ شہریار نے چائے کا گھونٹ لیا اور زویا کو دیکھا۔ زویا نے آج ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک دھیمی سی نکھار آ چکی تھی۔ میں صرف اذان کا خیال نہیں رکھنا چاہتا زویا، شہریار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، میں تمہارا بھی خیال رکھنا چاہتا ہوں، زندگی بھر کے لیے۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا، اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ سر، آپ بھول رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں اور میں ایک ایسا مرد ہوں جو تمہاری سادگی، تمہاری خودداری اور تمہاری عزت کا دیوانہ ہے۔ شہریار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری ماضی سے کوئی غرض نہیں ہے زویا، مجھے تم چاہیے ہو، کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کا خاندان سوسائٹی کوئی قبول نہیں کرے گا، آپ شاہ خاندان کے واحد وارث ہیں اور مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، شہریار نے کہا، مجھے صرف تمہارے جواب کی پرواہ ہے۔ زویا خاموش رہی، لیکن اس کی خاموشی میں انکار نہیں تھا، صرف خوف اور ایک بیوہ کی جھجک تھی۔ شہریار اور زویا کی قربت کی خبریں اب شاہ خاندان کے کاروباری حلقوں اور زویا کے سابقہ سسرال تک پھیل چکی تھیں۔ راشد نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ خاندان کے مخالفین کے ساتھ مل کر ایک گندا کھیل کھیلنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے کچھ صحافیوں کو پیسے دے کر ایک بدنام زمانہ میگزین میں خبر شائع کروائی، شاہ گروپ کے ارب پتی وارث کا ایک غریب بیوہ کے ساتھ افیئر، کیا شاہ خاندان کا نام مٹی میں ملنے والا ہے؟ خبر کے شائع ہوتے ہی بزنس سرکل میں زلزلہ آ گیا، شاہ فاؤنڈیشن کے شیئرز پر بھی اس کا منفی اثر پڑنے لگا۔ بیگم ثریا شاہ شدید غصے میں شہریار کے اپارٹمنٹ پہنچی، ان کے ساتھ ان کے وکیل بھی تھے۔ جب زویا نے دروازہ کھولا، بیگم ثریا نے اسے گھور کر دیکھا اور بغیر اجازت اندر داخل ہو گئی۔ تو تم ہو وہ عورت جو میرے بیٹے کا نام اور اس کی دولت تباہ کر رہی ہے، ثریا بیگم نے چیخ کر کہا۔ زویا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، خاموش رہو۔ ثریا بیگم نے لفافہ زویا کے منہ پر دے مارا، اس میں 5 کروڑ کا چیک ہے، خاموشی سے یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤ اور میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ۔
اسی وقت اذان اندر سے نکل کر آیا۔ امی، یہ دادی کون ہے؟ یہ آپ پر کیوں چیخ رہی ہیں؟ ثریا بیگم نے اذان کو دیکھا۔ اس معصوم بچے کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، لیکن ان کا دل غرور کی وجہ سے سخت تھا۔ اس ناجائز بچے کو دکھا کر تم میرے بیٹے کو بلیک میل نہیں کر سکتی ہو، انہوں نے انتہائی غلاظت آمیز جملہ کہا۔ بس! زویا کی آواز گونج اٹھی۔ اس نے چیک اٹھا کر ثریا بیگم کے قدموں میں پھینک دیا۔ آپ امیر ہوں گی بیگم صاحبہ، لیکن عزت اور غیرت ہم آپ سے کہیں آگے ہیں۔ آپ کا پیسہ آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کبھی شہریار صاحب سے کچھ نہیں مانگا، اور نہ ہی مجھے ان کی دولت چاہیے۔ میرے بچے کو غلط کہنے کی جرات دوبارہ مت کیجیے گا۔ اسی لمحے شہریار دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے بیگم ثریا کے آخری الفاظ اور زویا کا رد عمل سن لیا تھا۔ امی! شہریار کی آواز میں اتنا غصہ اور رنج تھا کہ ثریا بیگم بھی کانپ گئی۔ شہریار تیز قدموں سے آگے بڑھا اور زویا اور اذان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ امی، آپ نے آج میری عزت، میری محبت اور ایک معصوم بچے کی توہین کی ہے، شہریار نے برفانی لہجے میں کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے ہی سب کچھ ہے۔ زویا نے آپ کے 5 کروڑ کا چیک آپ کے منہ پر مار کر ثابت کر دیا کہ اس کا کردار آپ کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ شہریار، تم اس عورت کے لیے اپنی ماں سے یوں بات کر رہے ہو؟ ثریا بیگم کی انا کو شدید چوٹ پہنچی۔ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، شہریار نے کہا، لیکن اگر آپ میری زندگی کے سب سے سچے انسان کو ذلیل کریں گے تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ وکیل صاحب، آپ سن لیں، اور آپ بھی سن لیں امی۔ شہریار نے زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شہریار کی گرفت مضبوط اور تحفظ سے بھری تھی۔ میں کل صبح زویا سے نکاح کر رہا ہوں، شہریار نے اعلان کیا۔ جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ اگر آپ کو شاہ انڈسٹریز کے شیئرز اور جائیداد چاہیے تو آپ سب رکھ سکتی ہیں۔ میں زویا اور اذان کے لیے اپنی کمائی سے نئی دنیا بناؤں گا۔ ثریا بیگم دنگ رہ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار اپنے فیصلے کا پکا ہے۔ وہ غصے اور ناکامی کے احساس کے ساتھ وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد زویا نے اپنا ہاتھ شہریار کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا طوفان تھا۔ آپ نے یہ کیا کر دیا سر؟ زویا نے روتے ہوئے کہا۔ آپ نے اپنی ماں سے بدتمیزی کی، اپنے خاندان کو چھوڑنے کی بات کی۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں ایک بیوہ ہوں، ایک منحوس عورت۔ شہریار نے زویا کے دونوں شانے تھام لیے اور اسے اپنے قریب کیا۔ دوبارہ کبھی اپنے آپ کو منحوس نہ کہنا زویا۔ اس کی آواز جذبات سے بھاری تھی۔ تم میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رحمت ہو۔ تم نے مجھے سکھایا کہ سچی محبت اور عزت کیا ہوتی ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کسی احسان کے تحت نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ زویا نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک سچا، پائیدار اور احترام سے بھرا جذبہ محبت تھا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگلی صبح ایک پرسکون اور سادہ مسجد میں شہریار شاہ اور زویا کا نکاح انجام پایا۔ کوئی بڑا ہجوم نہیں تھا، کوئی میڈیا کا شور نہیں تھا، اور نہ ہی نوابی شان و شوکت۔ صرف چند سچے دوست، ایک قاضی اور گواہ موجود تھے۔ زویا نے ہلکے سفید اور سنہری رنگ کا ایک سادہ سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر اس نے خود ہلکی سی کڑھائی کی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کا خوبصورت رنگ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اندیکھی پرسکون اطمینان کی جھلک بھی تھی۔ ایک ایسی عورت کا اطمینان جس کو بالآخر طوفانوں کے بعد ایک محفوظ ساحل مل گیا تھا۔ جب قاضی نے پوچھا، زویا بنت احمد، کہ آپ کو شہریار شاہ مظفر شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ زویا کی آنکھوں سے ایک آنسو گر کر اس کے ہاتھ پر چھپ گیا۔ اس نے اپنے ماضی، اپنے دکھوں اور سسرال کے تانوں کو یاد کیا، اور پھر سامنے بیٹھے شہریار کو دیکھا جو اس کی طرف امید اور محبت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ قبول ہے، اس نے دھیمی لیکن پرعزم آواز میں کہا۔ نکاح کے بعد شہریار نے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائے خیر پڑھی۔ پھر اس نے اذان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آج سے تم صرف اذان نہیں ہو، تم اذان شہریار شاہ ہو۔ شہریار نے معصوم بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اذان نے خوشی سے شہریار کے گلے میں اپنی چھوٹی چھوٹی باہوں کا گھیرا ڈال دیا۔ انکل، اب میں آپ کو پاپا بلا سکتا ہوں؟ اس معصوم سوال نے مسجد میں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں نم کر دی۔ شہریار کا گلا رند گیا۔ ہاں بیٹا، میں تمہارا پاپا ہوں۔ اس نے جگر گوشے کو سینے سے لگا لیا۔ زویا نے اس منظر کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا کروڑوں بار شکر ادا کیا، جس نے اس کے بچے کو ایک باپ کی محبت اور ایک سچا محافظ عطا کیا تھا۔ نکاح کے بعد شہریار زویا اور اذان کو شاہ ولاس کے بجائے اپنے ذاتی وائلٹ ولا لے آیا، ایک خوبصورت اور وسیع گھر جو ساحل سمندر کے قریب واقع تھا اور جس کی فضا میں سکون اور محبت کی خوشبو تھی۔ شہریار نے گھر کی تمام چابیاں زویا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ گھر تمہارا ہے زویا، شہریار نے کہا۔ یہاں تم جو چاہو جیسے چاہو رہ سکتی ہو، یہاں کوئی تم پر حکم نہیں چلائے گا۔
شروعات کے دن بہت عجیب اور سست رفتار رومانس کے ساتھ گزرے۔ زویا ابھی بھی شہریار کے سامنے ایک طرح کی جھجک اور احترام محسوس کرتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر شہریار کے لیے ناشتہ بناتی، اس کے کپڑے پریس کرتی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ ایک دن شہریار نے زویا کو کچن میں روٹیاں بناتے ہوئے دیکھا۔ وہ چپکے سے پیچھے سے آیا اور زویا کے ہاتھ سے بیلن لے لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو زویا؟ میں نے اتنے ملازم رکھے ہیں، تم خود کیوں کچن میں لگی رہتی ہو؟ زویا نے مسکرا کر اپنی زلفوں کو پیچھے کیا۔ شہریار، اپنے شوہر کے لیے خود کھانا بنانا اور اس کی خدمت کرنا مجھے خوشی دیتا ہے۔ پیسے اور ملازم مجھے اس خوشی سے محروم نہیں کر سکتے۔ شہریار نے زویا کے چہرے کی مٹھاس کو دیکھا۔ اس نے زویا کی کلائی کو نرمی سے تھاما۔ تم واقعی دنیا سے الگ ہو زویا۔ شہریار نے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے مجھے ایک ارب پتی سے ایک عام خوشباش انسان بنا دیا ہے۔ زویا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اور آپ نے مجھے اور میرے بچے کو ایک نیا جنم دیا ہے۔ شہریار نے اس کی لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ ہماری زندگی میں اب کسی احسان کا لفظ نہیں آئے گا، صرف محبت اور احترام ہوگا۔ اسی وقت اذان بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ پاپا، امی، میری گاڑی کا بیٹری ختم ہو گیا ہے۔ شہریار نے ہنس کر اذان کو گود میں اٹھا لیا۔ چلو بیٹا، ہم ابھی جا کر بازار سے نئی بیٹریاں لاتے ہیں اور تمہاری ماں کے لیے کچھ تحفے بھی۔ زویا ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس کے دل کی گہرائیوں میں جمی برف اب مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ خوشیوں کے اس سفر کے درمیان راشد اور ثریا بیگم خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ ثریا بیگم کی انا زخمی ہو چکی تھی اور راشد زویا کی اس اونچی اڑان سے جل رہا تھا اور شاہ خاندان سے پیسے بٹورنے کے چکر میں تھا۔ راشد نے ایک سازش تیار کی۔ اس نے عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ اذان کا اصل وارث اس کا خاندان ہے اور زویا ایک غیر مرد کے ساتھ رہ کر بچے کی تربیت خراب کر رہی ہے، لہٰذا بچے کی کسٹڈی سسرال والوں کو دی جائے۔ ایک صبح جب شہریار دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، عدالت کا نوٹس ویلا پر پہنچ گیا۔ زویا نے نوٹس پڑھا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں، وہ میرے اذان کو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ زویا چیخ اٹھی اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اذان میرا سب کچھ ہے، اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ شہریار نے فوراً نوٹس پڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں درندوں جیسی سختی آ گئی۔ زویا، میری طرف دیکھو۔ شہریار نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ جب تک شہریار شاہ زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تم سے تمہارا بچہ نہیں چھین سکتی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ شہریار نے اپنے اعلیٰ ترین وکیلوں کی ٹیم کو بلایا اور ہنگامی میٹنگ طلب کی۔ سر، کیس تھوڑا پیچیدہ ہے کیونکہ پاکستان کے خاندانی قوانین کے تحت بیوہ کے دوسری شادی کرنے کی صورت میں سسرال والے بچے کی تحویل کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وکیل نے بتایا۔ مجھے قانون کی باریکیاں نہ سکھاؤ۔ شہریار نے میز پر مکہ مارا۔ مجھے ہر قیمت پر یہ کیس جیتنا ہے اور جس نے یہ کیس کیا ہے اسے سبق ملنا چاہیے۔ شہریار نے راشد کا ماضی کھنگالنا شروع کیا اور جلدی اسے معلوم ہوا کہ راشد جوئے اور غیر قانونی دھندوں میں ملوث تھا اور اس پر کئی کرائمز کے پرانے پرچے بھی درج تھے۔ عدالت کی کارروائی کا دن آ گیا۔ ہائی کورٹ کا ڈسٹرکٹ روم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف راشد اپنے وکیل اور بیگم ثریا کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوسری طرف شہریار شاہ، زویا اور ان کا وکیل۔ راشد کے وکیل نے دلائل شروع کیے۔ جج صاحب، زویا ایک بے سہارا بیوہ تھی جس نے ایک انتہائی امیر شخص کی دولت سے متاثر ہو کر شادی کر لی۔ وہ اپنے بچے کو ایک ایسے ماحول میں رکھ رہی ہے جہاں خاندانی اقدار نہیں ہے، جبکہ میرے موکل حمزہ مرحوم کے بھائی بچے کے سچے خیر خواہ ہیں اور اسے اپنا خاندان دینا چاہتے ہیں۔ جج نے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا صاحبہ، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ زویا کٹہرے میں کھڑی ہوئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن جب اس نے برابر میں کھڑے شہریار کی پر اعتماد اور تحفظ سے بھری نظروں کو دیکھا تو اس کا حوصلہ لوٹ آیا۔ جج صاحب، زویا کی آواز صاف اور پرعزم گونجی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے شوہر کی وفات کے بعد مجھے اور میرے بچے کو ایک نوالے کے لیے ترسا دیا۔ یہ وہی راشد صاحب ہیں جنہوں نے اس معصوم بچے کے سر پر مار کر اسے خون میں لت پت کر دیا تھا۔ اس وقت ان کا خاندانی پیار کہاں تھا؟ پھر شہریار کے وکیل نے ثبوت پیش کیے۔ جج صاحب، ہم راشد صاحب کے بینک اکاؤنٹس، جوئے کے اڈے کی تصویریں اور پولیس ریکارڈ پیش کرتے ہیں۔ یہ شخص بچے سے پیار نہیں کرتا، بلکہ یہ شاہ خاندان سے بھاری رقم بٹورنے کے لیے بچے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ عدالت میں سنسنی پھیل گئی۔ راشد کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ جج نے تمام ثبوتوں کا جائزہ لیا اور راشد کی سخت سرزنش کی۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بچہ اپنی ماں زویا اور اس کے شوہر شہریار شاہ کے پاس مکمل طور پر محفوظ اور خوش ہے۔ سسرال کا دعویٰ بدنیتی پر مبنی ہے، لہٰذا اذان کی تحویل مکمل طور پر زویا کو دی جاتی ہے اور راشد کو بچے کے قریب آنے سے روکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عدالت کا ہتھوڑا بجا۔ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔
اس نے شہریار کو دیکھا اور دونوں کی نظریں ملیں۔ اس دن خوف کی آخری دیوار بھی ڈھہ گئی تھی اور ان کی محبت نے فتح حاصل کی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد راشد کو پولیس نے اس کے پرانے جرائم کی بنیاد پر گرفتار کر لیا۔ ثریا بیگم، جو خاموشی سے یہ سب دور سے دیکھ رہی تھیں، کو گہرا صدمہ پہنچا۔ انہیں احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ لالچی اور چالاک سمجھ رہی تھیں، وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے شیرنی کی طرح لڑی تھی، اور اس نے شہریار کی دولت کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ کچھ دن بعد ثریا بیگم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہسپتال داخل کرائی گئیں۔ جب شہریار کو خبر ملی، وہ زویا اور اذان کے ساتھ فوراً ہسپتال پہنچا۔ ICU کے باہر شہریار پریشانی میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ زویا نے خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار، اندر جائیے، وہ آپ کی ماں ہیں، ان کے گناہ چاہے جو بھی ہوں، لیکن ان کا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ شہریار اندر گیا۔ ثریا بیگم نالیوں اور مانیٹر سے گھری ہوئی بستر پر لیٹی تھیں۔ انہوں نے کمزور نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شہریار، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ان کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ میں نے تمہاری خوشیوں کو اپنے غرور کی قربان گاہ پر چڑھانے کی کوشش کی۔ امی بولے مت، آپ آرام کریں۔ شہریار کا دل پگھل گیا۔ اسی وقت زویا اذان کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی۔ زویا نے آگے بڑھ کر ثریا بیگم کے بستر کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ کو تھام لیا۔ بیگم صاحبہ، ماضی کو بھول جائیے۔ آپ شہریار کی ماں ہیں اور میرے لیے بھی قابل احترام ہیں۔ ثریا بیگم نے زویا کو دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کوئی کینہ، کوئی انتقام کا جذبہ نہیں تھا، صرف ایک سچی محبت اور احترام تھا۔ ثریا بیگم کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے زویا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم لیا۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تم پر بہت ظلم کیے۔ پھر انہوں نے اذان کی طرف دیکھا۔ اذان نے ڈرتے ڈرتے ایک پھول ان کے ہاتھ میں دیا۔ دادی، آپ ٹھیک ہو جاؤ نا، ہم گھر چلیں گے، اذان نے معصومیت سے کہا۔ ثریا بیگم نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور زاروں قطار رو دی۔ اس دن شاہ خاندان کی دیواریں گر گئیں اور ان کا دل سچی محبت کے لیے کھل گیا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ شاہ ولاس میں اب ویرانی اور غرور کا سایہ نہیں تھا، بلکہ اذان کی کلکاریوں اور زویا کے گھنگروں جیسی مسکراہٹ کی گونج تھی۔ ثریا بیگم مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھیں اور وہ اپنی بہو زویا اور پوتے اذان پر جان چھڑکتی تھیں۔ شام کا وقت تھا اور ساحل سمندر پر سورج غروب ہو رہا تھا، جس کی سنہری کرنیں پانی پر تیر رہی تھیں۔ شہریار اور زویا سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ اذان کچھ فاصلے پر ریت پر اپنا گھروندہ بنا رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ شہریار نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ زویا نے آج لال رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی کی وہ چمک تھی جو صرف ایک محترم اور محبت کرنے والی عورت کے چہرے پر ہوتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو زویا؟ شہریار نے دھیمی اور پیار بھری آواز میں پوچھا۔ زویا نے شہریار کو دیکھا، اس شخص کو جس نے اس کی ویران اور اندھیری دنیا کو روشنی سے بھر دیا تھا، جس نے اسے اور اس کے بچے کو عزت اور نئی زندگی دی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کا کرم کتنا بے حساب ہوتا ہے، زویا نے مسکرا کر کہا۔ جب انسان کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جس کی ہم نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوتی۔ شہریار نے زویا کو اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور پرخلوص بوسہ دیا۔ اور تم میری وہ تمنا ہو زویا جو بغیر مانگے مجھے مل گئی، شہریار نے کہا۔ میں نے دنیا کی تمام دولت دیکھی تھی، لیکن سچی خوشی مجھے تمہارے پاس اور ہمارے اس چھوٹے سے خاندان میں ملی ہے۔ پاپا، امی جلدی آئیے، دیکھیے میں نے ریت کا کتنا بڑا قلعہ بنایا ہے، اذان نے دور سے ہاتھ ہلا کر پکارا۔ شہریار اور زویا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنے بچے کی طرف بڑھ گئے۔ غروب ہوتے سورج کی روشنیاں ان کے گرد ایک سنہرا ہالہ بنا رہی تھیں۔ نابرابری، طبقاتی فرق اور دنیا کے تمام طوفان اب ہار چکے تھے اور فتح ہوئی تھی تو صرف سچی محبت، عزت اور اعتماد اور قربانی کی۔ شادی کی پہلی سالگرہ کا دن شاہ ولاس میں ایک انوکھے اور دلکش انداز میں طلوع ہوا۔ سمندر کی نیلی لہروں پر سورج کی سنہری کرنیں یوں رقص کر رہی تھیں جیسے اس خاص دن کی خوشی میں پورا منظر ہی مسکرا رہا ہو۔ شہریار نے اس دن کو انتہائی یادگار بنانے کے لیے ولا کے وسیع و عریض لان کو سفید اور گلابی گلاب کے پھولوں سے سجایا تھا۔ فضا میں بھینی بھینی خوشبو اور سمندری ہوا کی خنکی رچی ہوئی تھی۔ شام کی دھندلاہٹ میں جب زویا سرخ اور زری کام والے نفیس لباس میں سجی ہوئی لان میں آئی تو اس کے چہرے پر حیا، خوشی اور ایک اندیکھا نکھار چمک رہا تھا۔ شہریار نے سیاہ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور اس کی نظریں زویا کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اذان جب 6 سال کا ایک پیارا اور شوخ بچہ بن چکا تھا، اپنے ننھے ہاتھوں سے پھولوں کی پتیاں ان دونوں پر نچھاور کر رہا تھا۔ اس کی معصوم ہنسی پورے ماحول میں موسیقی کی طرح گونج رہی تھی۔ شہریار نے زویا کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے کھلے آسمان تلے سجائے گئے ایک
خوبصورت ڈیکوریٹڈ گوشے میں لے آیا، جہاں موم بتیوں کی دھیمی روشنی میں ساحل کا منظر سحر انگیز لگ رہا تھا۔ اس نے زویا کو کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زویا نے شرما کر نظریں جھکا لیں، لیکن شہریار کے چہرے پر ایک عجیب سا جذبہ، گہرا لو اور سرپردگی کا احساس تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک نفاست سی سجی ہوئی مخملی ڈائری نکالی۔ زویا، شہریار نے انتہائی دھیمی، چاشنی سے بھری اور سنجیدہ آواز میں کہا، آج ہماری پہلی سالگرہ ہے۔ دنیا سمجھے گی کہ میں تمہیں کوئی نایاب ہیرا یا بڑا تحفہ دوں گا، لیکن ایک ارب پتی کے پاس دینے کے لیے اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ اس کے دل کے سچے جذبات ہیں۔ یہ لفظ میں نے کسی شاعر سے نہیں لکھوائے، بلکہ میرے ان تمام راتوں کی خاموشی کا نچوڑ ہے جو میں نے تمہاری محبت اور تمہاری عزت کے سحر میں گزاری ہیں۔ یہ نظم میں نے صرف اور صرف تمہارے لیے لکھی ہے۔ شہریار نے ڈائری کھولی اور سمندر کی ہواؤں کی سرگوشی کے درمیان اپنی گہری اور جذباتی آواز میں زویا کے لیے نظم پڑھنی شروع کی۔ زویا کے نام، روح کی ایک تحریر۔ تم جو آئی ہو میری زندگی کے ویران نگر میں، ایک نور کی کرن بن کر میرے تاریک سفر میں۔ تمہیں کیا خبر کہ تم سے پہلے یہ شہریار کیا تھا؟ ایک سنسان صحرا، ایک بے نام و نشان سایہ تھا۔ دولت کا غرور تھا پر دل خالی اور بیزار۔ زندگی صرف ایک دوڑ تھی، بے روح اور بیکار۔ پھر اس بارش کی بھیگی شام میں تم مجھ کو ملی، پھول بن کر میرے سوکھے ہوئے دامن میں کھلی۔ وہ سرمئی آنکھیں جن میں دکھوں کا ایک سمندر تھا، پر غیرت اور عزت کا ایک اندیکھا قلعہ اندر تھا۔ تم نے مجھ کو اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹایا، میرے غرور کو پہلی بار ایک بوند سے جھکایا۔ تم بیوہ نہیں، تم تو میری تقدیر کی روپ ہو، چاندنی کی ٹھنڈک ہو، کڑی دھوپ میں دھوپ ہو۔ تمہاری سادگی، تمہاری خودداری نے مجھ کو بدل دیا، میرے سخت اور بے حس دل کو موم کر دیا، پگھلا دیا۔ تم نے سکھایا کہ محبت خریدی نہیں جاتی، عزت وہ شے ہے جو بازاروں میں نہیں ملتی۔ اذان کی معصوم باتوں میں جو ہنسی گونجتی ہے، وہ میرے ویران گھر کی ہر دیوار کو چومتی ہے۔ تم نے مجھے صرف ایک شوہر ہی نہیں بنایا، ایک باپ کا مقدس پاکیزہ رتبہ بھی دلایا۔ تمہاری آغوش میں ہر غم، ہر طوفان تھم جاتا ہے، تمہارے پاس آ کر میرا ہر درد دھل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو نیا سہارا دیا، پر سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے نیا جنم دیا۔ تم میری عزت، تم میرا غرور، تم ہی میری پہلی اور آخری آرزو، میری زندگی ہو۔ یہ دنیا کے رشتے، یہ دولت کے تمام ڈھونگ، ان کے سامنے جھکتے ہوں گے دنیا کے لوگ، پر میری شاہی، میری سلطنت اب تمہارے قدموں میں ہے۔ میرا ہر سانس، میری ہر خوشی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ آج اس سالگرہ کے پرمسرت اور پاکیزہ موڑ پر میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، اس سمندر کی لہروں پر، جب تک اس ساحل پر ہواؤں کا گزر رہے گا، جب تک اس دل میں دھڑکن کا اثر رہے گا، میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہاری ڈھال بن کر، تمہاری عزت کا پاسباں، تمہاری سنبھال بن کر۔ زویا، تم میری زندگی کا سب سے حسین معجزہ ہو، میری رب کا دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ ہو، مجھ سے کبھی دور نہ ہونا۔ میری روح کا قرار ہو تم، میرے دل کی خلوت کا ایک لوٹتا ہوا بہار ہو تم۔ شہریار کی آواز جب آخری شعر پر جا کر رکی تو پورے لان میں ایک پراسرار اور خوبصورت خاموشی چھا گئی۔ زویا کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے موتی مسلسل بہہ کر اس کے سرخ گالوں پر چمک رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک زمانے میں بے سہارا اور دنیا کی ٹھوکریں کھانے والی عورت کو ایک دن اتنی بے پناہ عزت، محبت اور پرستش ملے گی۔ زویا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے شہریار کو اٹھایا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دھیمی لیکن جذبات سے بھری آواز میں کہا، شہریار، آپ نے مجھے صرف شاعری نہیں دی، آپ نے مجھے جینے کی وجہ اور میری گمشدہ عزت لوٹائی ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے